الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی، جلالت اور کبریائی، مدح اور ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو احکم الحاکمین، مالک الملک، اس ساری کائنات کو بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے۔ پھر انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ اور سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ اور سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی یہ زندگی عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، اور پھر اس دنیا کی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا جو کچھ بھی زمین میں ہے میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کتنی ہی ایسی نعمتیں جو ظاہر ہیں تمہیں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور کتنی ہی ایسی نعمتیں جو تمہیں معلوم ہی نہیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اس قدر بے انتہا نعمتیں، فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن ہی نہیں سکتے ہو۔ ایک ہی سورہ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے بار بار ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور انکار کرو گے۔ اس قدر بے انتہا نعمتیں جن کا کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے، یہ زندگی عطا کی، ہاتھ بھی اللہ کی نعمت ہے، پاؤں بھی اللہ کی نعمت ہیں، آنکھیں بھی اللہ کی نعمت ہیں، کان بھی اللہ کی نعمت، منہ بھی، زبان بھی، دانت بھی، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت۔ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت عطا کی، پیروں میں چلنے کی طاقت عطا کی، کانوں کو سننے کی طاقت عطا کی، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کی، زبان کو بولنے کی طاقت عطا کی، ذہن، دل و دماغ کو سوچنے سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی طاقتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ یہ زمین جس پر رہ رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، آسمان جس کے نیچے رہ رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، فصلیں ہیں، کھیت ہیں، جن سے ہیں باغات ہیں، جانور اور حیوانات ہیں، بعد وہ جن کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں، بوجھ لادتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور بعد وہ ہیں
جنہیں ذبح کر کے ہم ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور بعض وہ ہے جن کا ہم دودھ، دہی، مکھن، گھی یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ماں باپ ہیں تو یہ بھی اللہ کی نعمت، اعلی اولاد، بیوی بچے ہیں تو اللہ کی نعمت، اور اسی طرح اور رزق کے اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مگر یہ نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر کسی کو عطا کی ہیں، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، یہ سب کچھ، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا کی ہیں۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو دنیاوی اعتبار سے بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی نسبت عمومی طور پر غیر مسلموں میں دنیا کی ترقی اور یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ دنیا کے ہمارے جو معیارات ہیں وہ مسلمانوں کی نسبت غیر مسلموں کے پاس زیادہ، اگرچہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، مگر یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کی اللہ کے ہاں کوئی اتنی زیادہ قدر اور منزلت اور مقام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نعمتیں غیر مسلموں کو بھی اللہ نے دے دی، اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو بھی دی، حتیٰ کہ جن لوگوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا اللہ نے ان کو بھی عطا کی ہوئی ہے۔ تو جو چیز عام قسم کی ہو، جس کی میرے اور آپ کے ہاں کوئی قیمت نہ ہو، کوئی وقعت نہ ہو، کوئی حیثیت نہ ہو، کوئی ویلیو نہ ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ چیز جہاں جائے، جس کے پاس جائے، جو لے لے، جو بھی استعمال کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بسا اوقات ہماری بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، ایک اہم چیز ہوتی ہے، جس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، جس کا کوئی مقام اور ویلیو ہوتی ہے، وہ ہم نہیں چاہتے یوں ہر کسی کو مل جائے۔ اگر ہم بھی کسی کو دینا چاہیں گے تو اپنے کسی انتہائی قریب، اپنے کسی محبوب پیارے اور اپنے پسندیدہ شخص کو ہی دیں گے، ہر عام تام کو ایسے وہ چیز نہیں دے دیں گے۔ تو یہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن جیسی نعمت بھی ہمیں عطا کی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے انعام کیا، احسان کیا کہ یہ نبی عطا کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھی اپنی نعمت قرار دیا۔ قرآن کریم میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا۔ صرف یہی نہیں، قرآن بھی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیج دیا، دین اسلام بھی عطا کر دیا، ایک سب سے اور بڑی نعمت اور اللہ کا انعام اور احسان۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا اور بہت بڑا انعام اور احسان کہ اس نے ایمان کی ہدایت نصیب فرما دی۔ یہ ہدایت والی نعمت، قرآن والی نعمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت والی نعمت، یہ ایسی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے ایمان لانے والے مومن اور اللہ نے پسندیدہ بندوں کو عطا کی۔ اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں کی بھی قدر کریں۔ دنیا والی نعمتیں یہاں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں جو قیامت کے دن بھی انسان کے کام آئیں گی۔ مگر دنیا کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کے مطابق اپنے بروئے کار لائے تو ان دنیاوی نعمتوں سے بھی انسان کی آخرت بن سکتی ہے، سنور سکتی ہے، سدھر سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہی نعمتیں جو زندگی ہے، عقل و سمجھ فہم ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، اور زندگی کے مختلف مراحل، یہ بھی اللہ نے نعمت کے طور پر عطا کیے۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ رزق ہے اور مال ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت۔
اگرچہ اللہ نے اسے فتنہ بھی کہا ہے، امتحان بھی کہا ہے اور آزمائش بھی قرار دیا، لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی وہ بھی بے مقصد عطا نہیں کی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک خاص مقصد دے کر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کائنات کی تمام مخلوقات میں سے انسان سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق، اس لیے اس کی تخلیق کا جو مقصد ہے، اس کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ کیا؟ الا لیعبدون، صرف اس ایک اکیلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی۔ اور جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں قرآن کریم میں ان تمام نعمتوں کے متعلق دو باتیں خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے۔ ایک تو ہے واشکروا آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا میری نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہیں کرنی ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، آج دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، مشکل میں پریشانی میں کوئی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، جو بھی عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش اور فکر ہوتی ہے کبھی ہمیں بھی موقع ملا تو ہم ان کے احسان کا بدلہ چکا دیں گے، اتار دیں گے، بدلہ دے دیں گے، کوشش میں ہوتا ہے انسان۔ اللہ رب العالمین کے احسانات تو اتنے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جیسے بندہ بندے پر احسان کر سکتا ہے، اللہ پر احسان کر کے کوئی ہم اپنا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو تو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی مشکل اور پریشانی ہی نہیں ہے، ہم اس پر بھلا کیا احسان کر سکتے ہیں؟ ہاں اس کے احسانات ہیں، ہم ان کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، غرق ہیں، اور رحمت بارش کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنے انعامات کی اور احسانات کی فرمائی۔ اس کے نتیجے میں پھر حق بنتا ہے کہ ان یشکر لہو، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، ولا یکفر۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اور وہ حق کیسے ادا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان یشکر اللہ ولا یکفر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کی جائے، بے قدری نہ کی جائے۔ بات آئی ہے شکر کی، ایک تو شکر ہوتا ہے زبان سے، الشکر للہ، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ ہم تیری حمد ثنائے تعریفیں بیان کرتے ہیں، زبان سے ہم یہ ذکر اذکار اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے، تقدیس کے، پاکیزگی کے، شکرانے کے الفاظ اور کلمات انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور صرف زبان سے نہیں، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی عملی طور پر اس کے احسان کا جواب دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک ذریعہ زبان سے، قول سے، اقوال سے، تسبیحات سے، ذکر اذکار سے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کا ایک طریقہ اعمال اور عبادات سے بھی۔ یاد ہوگا آپ کو، سنی ہوگی آپ نے وہ حدیث بھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ قد غفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی ہر چیز معاف کی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود گناہ ہے ہی نہیں، اس کے باوجود پھر کتنی عبادت کہ پاؤں بھی سوج جاتے ہیں، ورم آ جایا کرتی تھی پیروں کے اوپر، اتنی عبادت آپ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو سب کچھ معاف کیا ہوا ہے، آپ کو تو اتنی عبادت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کیا فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے میرے اوپر یہ انعام کیا، احسان کیا، میری اگلی پیچھے ہر چیز معاف کی ہوئی ہے، تو پھر میں اتنی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کا شکر نہ ادا کروں؟
تو شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ، یہ اعمال، عبادات، یہ نمازیں، یہ قیام، یہ روزے، راتوں کا جاگنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سارے کے سارے عملی طریقے ہیں شکر کے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ جائے گا۔ اگر شکر ادا کریں گے فائدہ بھی ہمارا اپنا ہی ہے، من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے فائدہ اس کا اپنا ہی ہے، اور وہ فائدہ بھی کیا ہے؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور اللہ کا اعلان ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اعلان ہے اللہ کا وعدہ، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کے ملنے پر میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ سے زیادہ عطا کر دوں گا۔ فائدہ بھی ہمارا اپنا ہے کہ اللہ اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے، اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد کی جو مسنون دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما، تو ہماری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، کہ ہم تیرا ذکر بھی کرتے رہیں، و شکر کا، تیرا شکر بھی ادا کرتے رہیں، وہ حسن عبادت کا، اچھے اور بہترین اور خوبصورت انداز میں، یعنی سنت کے مطابق ہم تیری عبادت کرتے رہیں، تو ہماری مدد فرما۔ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی، اللہ کی عطا سے ہوتی ہیں، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں۔ ہمارا تو ویسے بھی ایمان ہے کہ اس کائنات کے اندر ذرہ بھی ہل سکتا نہیں، پتا بھی جھڑ سکتا نہیں، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق نہ ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو رب کی توفیق سے۔ شکر ادا کرنا ہے تو شکر کی ادائیگی کی توفیق بھی کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں بہت بڑے، اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، احسانات کیے، نبوت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، سلطنت اور ملک بھی عطا کیا۔ اب اس کے نتیجے میں دعا اللہ سے کر رہے ہیں کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما، جو انعامات تو نے میرے اوپر کیے، ان احسانات کے بدلے میں میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اور وہ انعامات جو تو نے میرے ماں باپ پہ کیے ہیں ان کا بھی میں شکر ادا کر سکوں۔ تو اللہ کی توفیق سے، اللہ سے توفیق مانگنی بھی چاہیے۔ وہ حسن عبادت کا، یہ عبادت کا بھی ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کے شکرانے کا ہے۔ شکر کا ایک معنی قدر کرنا بھی ہوتا ہے نعمت کی۔ اب دیکھیے نا، قرآن کریم میں اللہ نے ایک اپنی صفت بیان کی، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ شاکر ہے، شاکر شکریہ کرنے والا۔ اللہ کے اوپر تو کسی کا احسان نہیں کہ اللہ اس کا شکر ادا کرے۔ جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، پھر شکر کا معنی قدر کرنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ قدر کرنا ہے۔ اور اسی مناسبت سے بعض لوگوں کے نام عبد الشکور ہوتے ہیں نا، عبد الشکور، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الشکور۔ تو الشکور کا معنی شکر کرنے والا نہیں ہے، قدر کرنے والا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی کہ واشکروا لی، میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور کیا معنی کہ ان کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، قدر کرنی ہے۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ بسا اوقات کھانے کی بہت بڑی دعوت ہوتی ہے، بڑے لمبے چوڑے مختلف قسم کے ڈشیں اور کھانے تیار ہوتے ہیں، شرکاء آتے ہیں، تعداد بسا اوقات کم ہوتی، اور بے احتیاطی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں۔
کچھ کھانا کھا لیا، کچھ ضائع ہو گیا، کچھ ایسے ہی۔ لوگ کچھ دیکھتے ہیں تو عقل مند، فکر مند سوچتے ہیں کھانا بڑا اچھا تھا، دعوت بڑی اچھی تھی، مگر کیا کہ کھانے کی بے قدری ہو گئی۔ کیا مقصد؟ ضائع ہو گیا کھانا، قدر نہیں ہوئی اس کی، حق نہیں ادا ہوا اس کا، ضائع ہو گیا ہے۔ تو جو اللہ یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قدر کرنی ہے۔ قدر کرنے کا معنی کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں اسی مقصد میں ہی ان کو استعمال کریں۔ اس مقصد کے ہٹ کر کسی اور غیر مقصد کے لیے ہم اگر ان آنکھوں کو استعمال کریں گے تو یہ ان کی بے قدری ہے، یہ ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے، اللہ کی نعمت کا انکار اور ناشکری ہے۔ ہاتھ اللہ نے جس مقصد کے لیے دیے، اگر وہ مقصد حاصل کر رہے ہیں تو یہ قدر ہے اس نعمت کی، اگر اس مقصد میں استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ بے قدری۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کی قدر کر لو، نعمتوں کی غنیمت جانو، ان کو موقع ہے تمہارے پاس، اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، قدر کر لو۔ کیا معنی کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے عطا کی وہ مقصد حاصل کرنے اور پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ایک بات تو یہی ہے نا کہ ان کی قدر بھی کرنی ہے، زبان سے، اعمال اور عبادات سے شکر ادا کرنا ہے، اور ناشکری زبان سے بھی نہیں، اپنے افعال اور اعمال سے بھی نہیں، اپنے رویے، کریکٹر اور بیہیویئر سے بھی ناشکری نہیں کرنی ہے، اور قدر کرنی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی۔ ان نعمتوں کے متعلق دوسرا جو حق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک دن اکیلے ہی اٹھ کر چلے گئے، تھوڑی دیر صحابہ نے انتظار کیا شاید رسول ہم تشریف لے آئیں گے، کافی دیر گزر گئی، رسول اللہ نہیں آئے۔ صحابہ نے پریشان ہو کر ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ مدینے کا ماحول ہے، آپ اکیلے اٹھ کے گئے، منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، ان یقتطع دوننا، اکیلا دیکھ کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا، مسجد سے کافی دور فاصلے کے اوپر تھا، ذرا سامنے مسجد کے، ڈھونڈتے تلاش کرتے صحابہ وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، اس باغ میں ٹھنڈا میٹھا پانی کا چشمہ، رسول اللہ تشریف لے جاتے، دوپہر کے وقت کچھ سستاتے اور آرام کیا کرتے تھے۔ ابو طلحہ انصاری بھی موسم کی مناسبت سے پھل وغیرہ کچھ خدمت کیا کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے۔ اور اس دن جب صحابہ بھی آ گئے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے حبشی غلام کو حکم دیا، دمبا ذبح کرو، گوشت بناؤ، سالن بناؤ اور مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ اس نے جلدی سے دمبا ذبح کیا، گوشت بنایا، کھانا بنانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محفل اور مجلس دین کی محفل ہوتی تھی، دین کی مجلس ہوا کرتی تھی، میری اور آپ کی طرح محفلیں نہیں ہوتی تھی۔ اپنے وقت جیسی یہ جو عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ اس کو ایسے ضائع نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں، بھلائی اور خیر کے کاموں میں اپنے اوقات و لمحات کو وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ صرف روزی روٹی، دنیا، دولت، عزیز و اقارب، دوست احباب، بس سیر و سیاحت اور فلمیں، ڈرامے، انٹرنیٹ آج کل کا دور ہے۔ ہماری جدید نسل کہاں پہنچ چکی؟ اوقات و لمحات، باپ بیچارہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، بچے کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، اذان ہو جاتی ہے اور نوجوان ہمارے مصروف رہتے ہیں نیٹ کے اندر، اپنے اوقات و لمحات کی ضائع اور بے قدری کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھانے کا حکم دے دیا، کھانا تیار ہو گیا، دینی محفل ہے دین کی۔ اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ دین کی باتیں؟ کھانا بھی کھا رہے ہیں، تیار ہو کر سامنے آ گیا دسترخوان پہ، کھا رہے ہیں۔ اور صحابہ کیسے ہوتے؟ آج ہمارے سوال بھی ہوں گے نا، آپس میں کہیں بیٹھے ہوں گے تو حکومت کیا کر رہی ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں
اے اللہ کے رسول ھذا لحم وخبز ورطب وماء، کھجور ہے، پانی ہے، گوشت ہے، روٹی ہے، یہ جو ہم چیزیں کھا رہے ہیں، انسأل عن ھذا یوم القیامہ، کیا کل قیامت کے دن ان کے متعلق بھی ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا؟ صحابہ کی فکر ہوتی تھی، سوچ ہوتی تھی تو یہ ہوتی تھی، ہمیشہ آگے کا سوچتے تھے، آخرت کا سوچتے تھے، قبر کا سوچتے تھے۔ دنیا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، ہاں محنت ہم نے کرنی ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے، کئی کوشش کرنے کے باوجود بھی بھوکے رہ جاتے ہیں، کوئی نسلی معذور، آنکھوں سے نابینا، کانوں سے سن نہیں سکتا، ہاتھ سے معذور ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتا، باپ ارب پتی تھا تو بیٹا بھی ارب پتی بن گیا، نہ کوئی محنت ہے نہ کوئی کوشش۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق تقسیم کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے باوجود پھر بھی انسان کا حق نہیں بنتا کہ رب کی ناشکری کرے یا بے قدری کرے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کھانے کی چیزیں، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن کی آیت پڑھ کر سنایا، انہا لمن النعیم اللتی، یہ نعمتیں بھی ان نعمتوں میں سے ہیں جن نعمتوں کے متعلق اللہ نے یہ فرما دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان تمام نعمتوں کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن کسی بھی انسان کو ایک جگہ سے قدم اٹھا کر دوسری جگہ آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ یہ 5 سوال اللہ پوچھے گا نہیں، اس وقت تک کہیں بھی آنے جانے کی۔ ہمارے جیسے انسان ہی مجسٹریٹ ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، عدالت میں جسٹس ہوتے ہیں، وہاں پیشی ہوتی ہے، انسان سارا دن جب تک پیشی نہیں ہو جاتی عدالت کا دروازہ چھوڑ کے کہیں جاتا نہیں، کہ اگر چلا گیا تو پیچھے پکار پڑ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نام اشتہاریوں میں لکھ دیا جائے، غیر حاضری ہو جائے۔ اور وہاں پر بھی اللہ اکبر، کہیں کو کہیں آنے جانے کی اجازت، قدم اٹھا کر ایک جگہ سے حتی یسأل عن خمس، پہلا سوال عن حیات ہی، ہر انسان نے اللہ تعالیٰ نے اس کی حیات، اس کی زندگی، اس کی لائف کے متعلق اس سے پوچھنا اور سوال کرنا ہے۔ ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی عطا کی تھی، کس لیے عطا کی تھی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بتاؤ عمل کر کے آئے ہو یا نہیں کر کے آئے ہو۔ آج ہم بے خوف زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی حساب اور کتاب کا یقین نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایمان کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں نا ایمان، لیکن وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر، قیامت کے دن پر، جزا سزا پر، سوال جواب پر، جنت جہنم پر ہمارا اگر وہ یقینی ایمان ہو، پھر زندگی اس طرح بسر نہ ہو جس طرح آج ہماری زندگی گزر رہی ہے، بسر رہی، پھر اس طرح نہ ہو۔ پھر زندگی گزرے تو کس طرح؟ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گزاری ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی وہی ایمان اور یقین نصیب فرما دے۔ قیامت کے بارے میں اللہ اکبر، کاروبار کا ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ کل شام تک ہم کتنا کمائیں گے، مگر اس کے لیے جو غیر یقینی ہے، دنیا کی یہ زندگی بھی عارضی اور فانی، کہ کل شام تک پتہ نہیں ہم زندہ بھی رہ سکیں گے یا نہیں، مگر اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان سوچے اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ ایک ایک نعمت کا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری آنکھیں ہیں، تمہارے کان ہیں، تمہارے دل دماغ ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا، کل قیامت کے متعلق، قیامت کے دن ان کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ہاتھ دیے تھے کس مقصد کے لیے، آنکھیں دی تھی کس مقصد کے لیے، کان دیے تھے کس مقصد کے لیے، قدم دیے تھے کس مقصد کے لیے، کہاں استعمال کر کے آئے ہو۔ ابھی سے سوچ لینا کہ کل قیامت کے دن جب جائیں گے اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور وہ مرحلہ کوئی آسان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم قیامت کے دن اپنے رسولوں سے بھی پوچھیں گے، حساب کتاب لیں گے، سوال جواب کریں گے، اور جن کی طرف ہم نے نبیوں کو بھیجا
تم سے بھی ہم نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، حساب کتاب لینا ہے۔ ایک ایک اللہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرے کا وہاں حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کو تولا جائے گا، ایک ایک عمل میں وزن دیکھا جائے گا، ایمان ہے، عمل صالح سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جوانی کے متعلق سوال ہوگا، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عن شبابہ، ہر انسان سے اللہ پوچھے گا تمہیں میں نے زندگی عطا کی تھی اور زندگی میں جوانی بھی عطا کی تھی۔ زندگی میں بچپن ہوتا ہے، انسان کا کوئی عقل و شعور نہیں ہوتا، 7-10 سال تک بالغ ہونے تک تو دین اور شریعت کے حکام کی پابندی ہی نہیں ہوتی، جب پابندی نہیں تو اس کا حساب اور کتاب بھی نہیں ہے۔ بڑھاپے میں آ کر بھی بسا اوقات انسان بیماریوں اور تکلیفوں کی وجہ سے شرعی طور پر معذور اور مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ثم اذا بلغ اشدہ واستوى، جب اپنی بھرپور جوانی پہ پہنچ جاتا ہے، ہر چیز صحیح تندرست ہوتی ہے، اعضاء بھی، صلاحیتیں بھی، طاقتیں بھی، توانائیاں بھی، عقل بھی، شعور بھی، اسباب اور وسائل بھی مہیا ہوتے ہیں، کچھ کرنے کے اوپر، نیکی کے کام کرنے کے اوپر با اختیار ہوتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی اس کے اندر طاقت موجود ہوتی ہے، تو اب اللہ پوچھے گا جوانی کے متعلق بتاؤ کہاں برباد کر کے آئے ہو۔ اللہ اکبر، یہ جوانی والی جو نعمت ہے خصوصیت کے ساتھ اس کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اصحاب کہف ہیں، سورہ کہف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ پڑھا بھی کرتے تھے، اور جمعہ والے دن پڑھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا اور اس کی عظمت اور فضیلت بھی بیان فرمائی، کو صرف الفاظ اور کلمات کی حد تک نہیں، معنی اور مفہوم کی حد تک بہت سے دین کے اہم قسم کے مسائل اور معاملات اور عقائد ہم دنیا کے اسباب اور وسائل پہ نگاہ رکھتے ہیں نا، یہاں اسباب اور وسائل سے ہٹ کر بہت سے واقعات آئے۔ انسان کو اللہ کی طرف سے روشنی ملتی ہے اس کتاب کے پڑھنے سے، اس سورت کے پڑھنے سے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، چند نوجوان تھے، جوانی کی قدر کی، اللہ کی توحید کو تسلیم کیا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ قتل کر دیا جائے جان بچانے کے لیے۔ اب جان بچانا کس لیے تھا؟ تاکہ ہم پھر ابھی وقتی طور پر در پردہ ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، حالات ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر یہی توحید کی دعوت لوگوں میں پیش کریں گے۔ جان بچانے کا مقصد صرف دنیاوی اپنی زندگی کو بڑھانا نہیں تھا، اس میں بھی حکمت اور مصلحت۔ ابھی وقتی طور پر غار میں چلے گئے کہ پھر جب ذرا حالات سازگار ہو جائیں گے نا تو پھر توحید کی دعوت دے سکیں گے۔ اللہ اکبر، آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ فرماتے ہیں جب نوجوانوں نے اپنی جوانی کی قدر کی، ایمان لے آئے، تو ہم نے بھی ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا، ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، توحید کے لیے کھڑا ہونے کی بنا پر ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا کہ توحید کے لیے ڈٹ جانے والے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، غار میں جاتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال اللہ ان کو یوں ہی سلا دیتا ہے، یوں ہی سلا دیا جاتا ہے۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، 309 سال سلانے کے بعد اللہ نے پھر زندہ کیا۔ کم لبثتم، کتنا سو لبثنا یوما او بعد یوم۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ توحید کے لیے جب اپنی جوانی کی قدر کی، انہیں پناہ بھی دے دی، بچا بھی دیا۔ صرف یہی نہیں، غار میں جہاں چھپے ہوئے تھے، تزاوروا عن کہفہم ذات الیمین، اللہ اکبر، کہ سورج طلوع ہوتے وقت بھی وہ ایسی جگہ پہ تھے کہ ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑ سکتی تھی، مگر تھوڑا سا جھک کے سورج گزرتا تھا تاکہ ان کے جسموں کو دھوپ لگ جائے، اور غروب ہوتے وقت بھی ایسے، اور وہ پڑے ہوئے ہیں 300 سال تک۔ انسان کا جو جسم ہے نا، رسول اللہ فرماتے ہیں جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں مٹی کھا جاتی، الا عجب الذنب، صرف ایک ریڑھ کی ہڈی کی ایک آخری ہڈی چھوٹی سی باقی رہتی ہے، اس سے اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، مٹی کھا جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے من آیاتنا عجبا،
اپنی قدرت کی عظیم نشانی ثابت کرنے کے لیے فرمایا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، وہ تو سوئے ہوئے ہیں 309 سال مرے ہوئے ہیں، اپنے جسم پلٹ سکتے؟ جی کہتے ہیں نا کہ جنہیں تم، مولانا حالی نے کہا ہے، جنہیں تم مشکل کشا مانتے ہو جی وہ کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، وہ تو اپنی کروٹ بدل سکتے ہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹ بدل دیتے تھے دائیں اور بائیں تاکہ مٹی ان کے جسم کو کھا نہ جائے۔ دھوپ کی ضرورت ہے، دھوپ روزانہ سورج نیچا ہو کر گزرتا ہے تاکہ دھوپ بھی لگ جائے۔ اللہ نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے، مگر وجہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے، جوانی کی قدر کی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، نوجوان تھے، اور عزیز مصر کی بیوی نے بہلانا چاہا، پھسلانا چاہا، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب انسان بھی تہیہ کر لے نا کہ میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کا ارادہ تھا گناہ کی طرف، اللہ اکبر، نہیں مائل ہوئے، پیشکش بھی تھا، پیشکش بھی تھی، موقع بھی تھا، خوبصورتی اور حسن و جمال بھی، شباب بھی، جوانی بھی۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی